آج تیسرا سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا شادی کے معاملے میں مکمل سنت کی پیروی ضروری ہے؟ دوستو، یہ سوال ہم نے ہندوستان کے 1000 علماء کو لکھ کر بھیجا اور آج بھی ہر عالم سے پوچھتے ہیں. ہم کو جواب مشکل سے چند ایک علماء حق کا آیا ہے ابھی تک، کہ باقی سارے کے سارے جواب نہیں آئے ہیں. یہ سوال آپ کے ضمیر سے ہم پوچھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ استفتی بقلبک، اپنے دل سے پوچھ، اپنے ضمیر سے پوچھ. ایک سوال سب سے ہے، بجائے آپ دوسروں سے پوچھنے کہ آپ اپنے ضمیر سے خود پوچھئے کہ کیا ہر معاملے میں سنت کا عمل کرنا تو ضروری ہے، سب جانتے ہیں، لیکن نکاح کے معاملے میں بھی سنت پر چلنا ضروری ہے کیا؟ یہ دوسرے الفاظ میں، جب تک کہ پہلے تو سنت کی آئینی حیثیت طے کیجئے، پھر اس کے بعد نکاح کی آئینی حیثیت طے کریں گے. کیا ایمان، رسول پر ایمان لانا کافی نہیں ہے؟ کیا رسول کو فالو کرنا بھی ضروری ہے؟ اور اگر فرض کریں کہ نکاح کے معاملے میں کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ سنت ہوں گی، وہ اللہ کے رسول کے زمانے کا کلچر تھا، آج کے زمانے کا کلچر الگ ہے، مجھے پسند نہیں ہے یہ سنت، وہ زبان سے نہیں کہے گا لیکن اپنے ایٹیٹیوڈ سے ریجیکٹ کر دے گا کہ بھئی یہ سنت اس وقت نہیں چل سکتی، جس کی جو استطاعت ہے وہ خرچ کرنا چاہیے. نبی نے اگر کیا ہوگا تو ان کی استطاعت سے، صحابہ نے نہیں کیا ہوگا تو ان کی استطاعت نہیں ہوگی، لیکن میرا خاندان بڑا ہے، میرے لوگ بہت زیادہ ہیں، میں تو کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی بات کریں گے تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر ڈرنک ڈرائیو کرنا جرم ہے، غلط بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کانسٹیٹیوشنل ویلیو یہ ہے کہ اگر آپ ڈرنک ڈرائیو کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو 5 دن کی جیل ہے آپ کو. پھر اگر آپ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں تو عام حالت میں جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ڈرنک ڈرائیو کی سزا بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں آئینی حیثیت. تو سنت کو اگر کوئی شخص پسند نہیں کرتا ہے یا اس کے لیے سنت کنوینینٹ نہیں ہے تو اس کا اسلام میں کانسٹیٹیوشن اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ دوستو، یہ بہت اہم بات ہے. تو اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ اللہ کے نبی نے منع تو نہیں کیا نا. یہ ایکسکیوز بنا کے جو لوگ اس شادیوں کے موقع پر مہارانی جودھا بائی اور مشرکوں کے طریقوں کو جائز کیے ہوئے ہیں، آج یہ لوگ اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ سنت میں جہاں بیٹھ کے پانی پینے کی سنت لوگوں کو پسند ہے، غسل کے مسائل اتنے، یہ ہمارے مدرسوں کے نصاب کا بھی ایک سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ آپ اس میں جائیں گے تو طلاق اور خلا کے مسائل بھرپور ہیں، غسل کے مسائل بھرپور ہیں، اور بے شمار مسائل، حتیٰ کہ وہ مسائل جن کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا سنسار کرنے کی بات ہو رہی ہے، جیسے غلام اور لونڈی کے مسائل بھرے ہوئے ہیں، جبکہ آج نہ غلام کا مسئلہ ہے نہ لونڈی کا مسئلہ، ان کا وجود ہی نہیں ہے. اور پھر دیکھتے ہیں آپ کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر تو لوگ اتنی شدت پسند ہو جاتے ہیں کہ مسجدیں الگ کرتے ہیں. نگیٹیولی مت لیجئے، لوگ اگر شدت پسند ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، سنت کے لیے. وہ اللہ کے نبی سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ ایسی سنت جو اگر کوئی دوسرا عمل نہیں کر رہا ہے لیکن ان کو پسند ہے تو پھر اس شخص کے ساتھ وہ جھگڑا بھی کرتے ہیں، اپنے دین، اپنی مسجد سے، اپنے مسلک سے الگ بھی کر دیتے ہیں. یہ دین سے محبت ہے. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ جب سنتوں سے اتنی محبت ہے تو پھر نکاح کی سنت کہاں چلی گئی؟ نکاح کی سنت کو جیسا چاہے آپ مینیپولیٹ کیجئے، جیسے چاہے امینڈ کیجئے، جیسے چاہے بدلیے، لیکن باقی سنتوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، چاہے داڑھی کی سنت ہو، چاہے وضو کی سنت ہو، چاہے طلاق کی سنت ہو. لیکن نکاح کے معاملے میں کوئی سنت فقہ میں لکھی نہیں ہے تفصیل سے. وجہ کیا ہے اس کی؟ تو دیکھیے دوستو، جیسے نبی کا نکاح ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ویسا ہی اگر نکاح نہیں کر رہے تو پھر اس کی حیثیت قرآن خود بتاتا ہے. سب سے پہلے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَلَمْ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. قسم خدا کی، ہرگز وہ ایمان نہیں لایا، اس کا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں. جس نے آپ کو اپنا حکم نہ بنایا ہو، ریفری یا جج یا قاضی، جو کسی بھی اختلاف کے معاملے میں آپ کو اپنا جج نہیں بناتا ہو. اب آپ کے سامنے اختلاف ہے، ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نکاح نبی کے طریقے پہ نہیں ہے اس میں شرکت جائز نہیں ہے. میرے نبی نے کبھی منگنی نہیں کی، میرے نبی کی کسی بیٹی کی جہیز میں شادی میں جہیز نہیں تھا، میرے نبی کی شادی میں کوئی جوڑا نہیں تھا. اب یہ جو چیزیں ایجاد کرے گا، ایسی شادی کرے گا، اس میں شرکت کرنا گستاخی رسول ہے، میرے نبی کے سنت کے خلاف ورزی. ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے. دوسرا گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ تو رسم و رواج ہے، یہ تو زمانے کا چلن ہے اور ہم لوگ نہیں مانگے، یہ تو خوشی سے دیے. اب فیصلہ کون کرے گا؟ یہاں پر یہ آیات کہہ رہی ہے کہ جس نے نبی کو اپنا حکم نہیں بنایا وہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور خالی
حکم بنانا سن لینا یہ نہیں ہے، دل سے تسلیم کر لینا۔ دوستو شادیوں کا معاملہ چونکہ ارمانوں سے، خواہشات سے بہت جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کی سنت کی نکاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقے پر ہی کرنے کی اہمیت کیا ہے، اس حدیث سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا لیجئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی نے ایمان ہی نہیں لایا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، بھلے بڑے عمل کر رہا ہوں گا، عمرہ نماز وغیرہ سب کا پابند ہوں گا، مگر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو، میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اور آپ کا لایا ہوا طریقہ، آپ کا جو طریقہ ہے، اس کی اہمیت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف کوئی زومیٹو یا سویگی کی طرح آدمی کی طرح ہوتی، یا کوئی پوسٹ مین یا میسنجر کی طرح ہوتی، تو پھر آپ کی مرضی چل سکتی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے، نبی نے کہا اچھی بات ہے، لیکن ماننا میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو نبی کی اتباع کرو، ان کی سنت کو قائم کرو، ورنہ کافر ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ نبی کا طریقہ کوئی ضروری نہیں ہے فالو کرنا، تو پھر کسی کو کافر کہا ہی نہیں جا سکتا، اس کی کافر ہونے کی حجت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر۔ اب آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ محبت اللہ سے ہے یا نہیں، اور اگر دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو سنت اس لیے اہم ہے کہ آپ کے پاس لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا، بعد میں لوگ کیا کہیں گے، پہلے جب آ جائے گا تو سنت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور وہ جو جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرو، کسی کا ایمان کیا تھا وہ آیت، لا یؤمن احدکم حتی، جب تک کہ کوئی آدمی حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اب اگر یہ بچی کی خواہش تھی، بچی کی نانی کی خواہش تھی، اور لڑکے کی دادی کی خواہش تھی، یہ جو ارمان وغیرہ جو پورے کر رہے ہیں آپ، یہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہ جھوٹے ہیں، یہ منافقت ہے کھلی۔ مختصر یہ ہے دوستو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ میں رسم و رواج کا بھی اہمیت ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، یہ لوگ سرے سے ایمان کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب